الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال الله تعالى وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اسلام فطرتی زندگی کا نام ہے. اسلام نام ہی حقوق کا ہے. اسلام نام ہی حقوق کی ادائیگی کا ہے. 3/4 اس کا تعلق لوگوں کے حقوق سے ہے. والد کے حقوق، بیٹے کا حق، بیوی کا حق، شوہر کے حقوق، مرد کا حق، عورت کے حقوق، پڑوسی، خاندان، رشتہ دار، اپنے بیگانے. اسلام نامی حقوق کی ادائیگی کا ہے. اور اسلام نے جو بھی حق دیا ہے وہ منصفانہ ہے، اور اسلام سے ہٹ کر جس نے بھی حقوق کی بات کی ہے وہ ظالمانہ ہے. یہ دور، یہ دنیا پروپیگنڈے کی دنیا ہے. اتنا پروپیگنڈا کرو کہ لوگ اسے سچ سمجھنے لگے. جرمنی سیاستدان نے ایک مرتبہ کہا تھا، جھوٹ اتنی شدت سے بولو کہ لوگ اسے سچ سمجھنے لگے. تو آج دنیا اسی فلسفے پہ عمل پیرا ہے. یاد رکھیے، مرد ہے یا عورت، اس کے حق میں وہی حقوق منصفانہ ہیں جو اللہ نے دیے. مغرب کے تجویز کردہ حقوق کے در پہ رہو گے تو انسانیت کے لیے تباہی لے کے آئیں گے، بربادی لے کے آئیں گے. عورتوں کے حقوق کا عالمی دن، مرد و زن کی مساوات کی بات، یہ دنیا کے چلتے ہوئے ایک الفاظ اور عنوانات ہیں. لیکن مسلمان اور خصوصاً نئی مسلمانوں کی جو اولاد ہے، چونکہ وہ اسلام کے عادلانہ نظام سے بے خبر ہے، تو اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو جاتی کہ شاید اسلام نے کچھ حق تلفی کر دی ہے، کسی صنف کو حقوق سے محروم کر رکھا ہے، اور وہ پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتا ہے. اللہ تعالی نے انسانوں کے 2 صنف بنائے، مرد، عورت، اور ان کی تخلیق میں بھی فرق رکھا ہے.
مرد کی تخلیق میں اور خوبیاں رکھی ہیں، عورت کی تخلیق میں اور صلاحیتیں رکھی ہیں، اس لیے کہ فطرتی تقاضا تھا کہ ان کا وظیفہ زندگی بھی مختلف ہو اور دائرہ کار بھی مختلف ہو۔ مرد عورت کا برابری کا، مساوات کا نعرہ لگانا یہ فطرت سے بغاوت ہے، ممکن نہیں ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ اب 6 مہینے 7 مہینے کا بچہ 3 مہینے مرد بھی اٹھائے گا، ایک بچہ ہم پیدا کریں گے ایک وہ پیدا کرے گی، یہ مساوات فطرت سے بغاوت ہے۔ اللہ نے تخلیقی صلاحیتیں مختلف پیدا فرمائی ہیں، ان کی زندگی کا وظیفہ اور دائرہ کار بھی مختلف رکھا ہے، اور یہ سلسلہ صدیوں سے بغیر مذہب کے قید کے، بغیر کسی نسل کے قید کے یہ نظام چلا آ رہا تھا کہ عورت کا دائرہ کار اور ہے، مرد کا وظیفہ زندگی اور ہے۔ صدیوں سے یہ چلا آ رہا تھا۔ 16ویں صدی عیسوی جب یورپ میں صنعتی انقلاب آیا تو دنیا بدلنے لگی۔ اس نے کہا ایک طرف تو مہنگائی اور گرانی، مرد نے کہا کہ عورت کا خرچ میں کیوں اٹھاؤں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ طویل سفر درپیش ہوتے تھے، وہ اپنی گھر والی سے دور کیسے رہے۔ تو یہ دونوں ضرورتیں پورا کرنے کے لیے اس نے نعرہ لگا دیا، مرد عورت کا مساوات، ترقی کے راستے میں قدم بقدم، اور پھر ساتھ قانون بھی بنا دی کہ عورت اسے ہر قدم پہ میسر بھی ہو، اور اگر باہمی رضامندی سے اپنی جنسی ضرورت پوری کریں تو ان کے لیے رکاوٹ بھی کوئی نہیں۔ ساتھ یہ قانون بھی لے کے آ گئے کہ عورت اسے ہر قدم پہ میسر بھی ہو اور باہمی رضامندی سے اپنی جنسی ضرورت پوری کرے تو رکاوٹ بھی کوئی نہ ہو۔ آج دنیا میں یہ قانون ان کے آئے، آج انہیں یہ سب چیزیں میسر ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے گا کہ یہ حقوق کا انداز اور یہ مساوات کا انداز چونکہ فطرت سے بغاوت ہے، تو ان کی گھریلو زندگی، ازواجی زندگی، ان کی خاندانی زندگی آج بربادی کا شکار ہے۔ جب میاں بیوی دونوں گھر سے نکلے اور گھر کو تالا لگا اور بچوں کی پرورش کی جگہ پر ہونے لگی، ماسیاں کرنے لگی، تو بچے ماں باپ کی عظمت اور شفقت سے محروم ہوئے۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ بڑوں کو سنبھالنے کے لیے ایسی ضرورت پڑی جیسے بچپن میں بچوں کو سنبھالتے ہیں، تو انہوں نے ان کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیا۔ جو سلوک انہوں نے ان کے ساتھ کیا اب یہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ زندگی کے دو دائرہ کار ہے نا، ایک گھر کی زندگی ہے، ایک باہر کی زندگی۔ باہر تجارت ہے، ملازمت ہے، زراعت ہے، مزدوری ہے، کام کاج ہے، رزق کی محنت ہے، اور ایک بہت بڑا دائرہ زندگی گھر بھی تو ہے۔ بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کی پرورش ہے، ان کی توجہ ہے، ان پہ شفقت ہے، ان کو وقت دینا ہے، گھر کا نظام پرسکون بنانا ہے، گھریلو زندگی کی ضروریات ہیں، وہ بھی تو ایک پوری زندگی ہے۔ کہ پروپیگنڈے کا دور ہے نا، اتنا جھوٹ بولو، اتنا غلط بولو
کہ دنیا اسی کو سچ سمجھنے لگے؟ اسلام نے جو اللہ کے بندوں میں حقوق کی تقسیم کی ہے انسانیت کے لیے، اسی میں رحمت ہے۔ اگر مغرب کے تجویز کردہ حقوق کی آوازیں اٹھاؤ گے تو انسانیت کی بربادی اور ہلاکت ہے۔ لیکن چونکہ دنیا میں غلبہ انہی کا ہے، نظام تعلیم انہی کا ہے، تو یہ پروپیگنڈا کامیاب ہے۔ اور آج اسی کی خاطر آوازیں اٹھائی جاتی ہیں۔ اگر آج کوئی یہ کہہ دے کہ اسلام کی نصیحت اور تلقین یہ ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، قرآن کی آیت ہے، سورہ احزاب ہے، 22واں پارہ ہے۔ اس قرآن کے پیچھے اللہ کا علم ہے، یہ وحی ہے، یہ تجاویز اور یہ نصاب اللہ نے دیا ہے کہ عورت کی زندگی گھر کی ہے، اور اگر اسے باہر نکلنا ہے تو جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار کر کے نہ نکلے۔ غیر مسلموں کو چھوڑیے، اب تو بہت سارے روشن خیال نام نہاد مسلمانوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ پروپیگنڈا، وہ نظام تعلیم، وہ نظام ماحول، تعلیم کا ماحول، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی جنتی عورتوں کی سردار خاتون، اور جسے اللہ کے نبی نے اتنا پیار دیا کہ ساری اولاد کی محبت اسی کے حصے میں آئی۔ بچے تھے، ان کا بچپن میں انتقال ہو گیا، 3 بچیاں تھیں، ان کا بھی انتقال ہو گیا، اولاد کی ساری محبت سمٹ کے فاطمہ کے حصے میں آ گئی۔ بڑے پیار کرتے تھے۔ جب حضرت فاطمہ تشریف لاتی تو آپ کھڑے ہو جاتے، اس کا ہاتھ چومتے، اور جب وہ اپنے ابا کو دیکھتی تو وہ بھی کھڑی ہو جاتی تھی، وہ بھی اپنے ابا کا بوسہ لیا کرتے۔ ایسا محبت بھرا رشتہ اولاد کے ساتھ۔ جب شادی ہوئی، اور شادی بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ، شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ کے چچا کے بیٹے، ان سے ہوئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کو بٹھایا اور فرمایا تمہارا تقسیم کار یہ ہے کہ گھر کی ذمہ داری فاطمہ کی ذمہ ہے، باہر کی ذمہ داری علی تمہاری ذمہ داری۔ تب زندگی کا نظام چلے گا، زندگی کا یہ سفر تب پرسکون ہوگا۔ مرد کا گھر میں بیٹھ جانا یہ اس کے لیے عیب ہے، اور عورت کا گھر کی ذمہ داریوں سے محروم ہو جانا یہ اس کی کمزوری ہے، گھریلو زندگی کی کمزوری ہے۔ لیکن آج عورت پہ ظلم ہو رہا کہ گھریلو ذمہ داریاں بھی اس کے سپرد، بچے اس نے پیدا کرنے، نہ کہ مرد نے، بوجھ اس نے اٹھانا ہے، دودھ اس نے پلانا ہے، یہ ذمہ داری آج بھی اسی کے سپرد ہے۔ اور پھر اس پہ ظلم یہ کیا گیا کہ باہر کی ذمہ داری بھی اس پہ ڈال دی گئی، اور دنیا نے پروپیگنڈا کیا کیا؟ عورت کے لیے منصفانہ حقوق، ظالمانہ حقوق کی بات کر رہے، لیکن اسے پروپیگنڈا اتنا دیا کہ دنیا میں عورتوں کے لیے منصفانہ حقوق۔ ارے ظالموں، ظلم ڈھا رہے ہو اس صنف نازک پہ، اس کا ایک ایک عضو بیچ رہے ہو، اس کو تم نے منڈی کا بکاؤ مال بنا لیا ہے، اس کے بغیر تمہارا کاروبار نہیں چمکتا۔ اسے جو عزت ملی تھی ماں کی، ماں کی، بیوی کی، بیٹی کی، بہنا کا جو احترام ملا تھا، تم نے تو اس کی عزت کو تار تار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام زندگی لے کے آئے تو اس نظام میں ایک تلقین ہے مردوں سے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ،
ان عورتوں سے حسن سلوک کا برتاؤ کرنا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ مردوں میں اچھائی کا معیار یہ ہے، مردوں میں اچھائی کا معیار یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتا ہے. اور فرمایا کرتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، میں اپنے گھر کی عورتوں کے لیے بہت اچھا سلوک کروں. خیارکم خیارکم لنسائکم، تم میں بہترین آدمی نہیں جو صاحب محفل ہو، صاحب مجلس ہو، دوست اس کی انتظار کرتے ہو. یہ معیار اچھائی کا نہیں ہے. اچھائی کا معیار یہ کہ اس کی گھر کی عورت کو وہ کتنی عزت دیتا ہے، کتنا احترام دیتا ہے، کتنا اچھے اخلاق اور سلوک دیتا ہے. یہ عزت بخشی ہے اسلام نے. لیکن پروپیگنڈا اور اتنا زوردار کہ جھوٹ سچ لگنے لگا. اور کتنے میرے بھولے بھالے مسلمان اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے کہ گھر میں اپنے والد کو کھانا کھلانا رجت پسندی ہے، رجت پسندی ہے، تنگ نظری ہے. اور ایئر ہوسٹس بن کے جہازوں میں اپنی مسکراہٹوں کے ذریعے غیروں کو کھانا کھلانا روشن کھلا دیے. واہ واہ واہ، کیا دھوکہ دیا ہے، کیا ظلم کیا ہے. اپنے گھر پہ دسترخوان پہ اپنے بڑوں کے لیے عزت سے کھانا پیش کرنا یہ تنگ نظری ہے، یہ تاریخ خیالی ہے. اور باہر اپنی مسکراہٹوں سے گاہکوں کو متوجہ کرنا، باہر کو متوجہ کرنا یہ روشن خیالی ہے، یہ ترقی ہے عورت کی. پروپیگنڈا جس نے ذہنوں کو قید کر لیا، مسحور کر لیا. اور مسلمان کہلانے والی بھی آج جو اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں وہ اس پر شک کی نظر رکھتا ہے، غلط فہمی کا شکار ہے. غیروں کو چھوڑیے، وہ تو تجربہ کر چکے، ان کی گھریلو زندگی ختم، ہر دوسری عورت کو طلاق ہے. اس حرام ماحول میں ہر دوسرا بیٹا حرام کا ہے. ان کے تو ماں باپ کا پتہ ہی کوئی نہیں لگتا. ان کی 60-70% آبادی ایسی ہے کہ نہ باپ کا پتہ ہے نہ ماں کا پتہ ہے. ترقی ہے، اس کا نام ترقی ہے. کیا مسلمان اس ترقی کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں؟ خاندانی سسٹم ختم ہے. کون باپ، کون ماں، کون بہن، کوئی بھائی، کچھ نہیں پتا. فطرتی نظامی زندگی سے بغاوت کی ہے نا. ہمیں بھی اس رخ پہ ڈالنا چاہتے. آج مسلمانوں میں الحمدللہ ازواجی زندگی ہے، گھریلو زندگی ہے، خاندانی زندگی ہے، رشتوں کی قدر موجود ہے، ماں باپ کا کسی درجے احترام ہے. اس فطرتی نظام کی برکت ہے. لیکن میرے عزیزو، رمضان آ رہا اور رمضان میں ایک دولت ملتی ہے. رمضان میں ایک دولت ملتی ہے. قرآن کہتا ہے رمضان اس لیے آتا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی مل جائے. اور ہم نے تمہیں آپ کو ایک اللہ کا پیغام سنایا ہے. فرمایا ایمان والو ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تمہیں تقوی مل گیا تو تمہارے دل میں اللہ ایک نور پیدا کر دے گا تاکہ تمہیں صحیح غلط کی تمیز ہونے لگے، اچھے برے کا فرق پتہ نہ لگے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا. جب یہاں ظلمت ہوتی ہے اور زندگیوں میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو پھر گمراہ کن نظریات بآسانی آدمی قبول کر لیتا. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا. جب یہ زمین گناہوں کی گندگیوں سے، ظلمتوں سے سیاہ ہوتی ہے تو حق کا راستہ سمجھ میں نہیں آتا، ہدایت کا راستہ سمجھ میں نہیں آتا. تو میرے عزیزو، اپنے بچوں کو، بچیوں کو رمضان کی ان مقدس گھڑیوں میں تقوی کا نور دو.
تاکہ فتنوں سے حفاظت ہو سکے، ورنہ فتنے بارش کے قطروں کی طرح برس رہے ہیں، بارش کے قطروں کی طرح برس رہے ہیں، اور یہ فتنے ہماری نئی نسل بآسانی قبول بھی کر رہی ہے۔ اگر یہاں نور ہوگا، یہاں ہدایت کا نور ہوگا، تقوی کا نور ہوگا، تو پھر گمراہی اور بے دینی اور دین دشمنی اس کی ظلمت سمجھ میں آئے گی، اور پھر اللہ کا حکم، قرآن کی عظمت اور شریعت کا نور وہ آسانی سے اس سے مناسبت ہوگی۔ تو رمضان آ رہا ہے بھائی، اس رمضان میں جہاں روزے اور تراویح اور نیکیاں ہیں، وہاں سب سے بڑی دولت یہ ہے اللہ تعالی ہمیں تقوی کا نور نصیب فرما دے، اور آنے والے فتنوں سے ہمارے بچوں کی حفاظت ہو، اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔